تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے آیا صوفیہ عمارت کی تاریخ لے کے آئے ہیں۔ یہ عمارت بہت ہی پرانی ہے، صدیوں پرانی ہے۔ یہ 1483 سال پرانی ہے، یعنی یہ حضور علیہ السلام کے زمانہ سے بھی 35 سال تقریباً پہلے کی عمارت ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام کی حیات میں بھی یہ عمارت موجود تھی۔ اتنی پرانی عمارت ہے۔ یہ عمارت بنائی تو چرچ کے لیے گئی تھی، لیکن اب یہ مسجد بن چکی ہے۔ اللہ کا بڑا ہی 100 کروڑ شکر ہے کہ یہ اب سجدہ گاہ بن چکی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اصل تاریخ کی طرف۔ تو ناظرین، آیا صوفیہ کی حقیقی تاریخ کچھ یوں ہے۔ آیا صوفیہ کو رومن امپائر جسٹینینک I کے حکم پر 532 اور 537 کے درمیان قسطنطنیہ کے چرچ کے طور پر بنایا گیا، اور یہ تقریباً 1000 سال تک دنیا کا سب سے بڑا چرچ رہا، اور 1204 میں اس کو چوتھے صلیبیوں نے لاطینی سلطنت کے تحت رومن کیتھولک گرجا گھر میں تبدیل کر دیا، اور 1261 میں پھر یونانیوں کا اس پر قبضہ ہو گیا، اور پھر اس جگہ کی قسمت جاگ اٹھی، اور 1453 میں قسطنطنیہ کو سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد فاتح نے ایک لمبی جنگ کے بعد فتح کر لیا، اور اس نے اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا حکم جاری کر دیا، اور اس میں سے وہ تمام چیزیں جو چرچ سے تعلق رکھتی تھیں، وہ تمام کی تمام، جیسے گھنٹیاں اور صلیب اور جو فرشتوں کی تصویریں بنی ہوئی تھی معاذ اللہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر نعوذ باللہ من ذالک بنائی ہوئی تھی، وہ سب کی سب ختم کر دیں، اور اسلامی تعمیراتی خصوصیات شامل کر دیں، جیسے ممبر، 4 مینار اور 1 محراب، اور نیلی مسجد کے تعمیر ہونے تک یہ استنبول کی مرکزی مسجد رہی، اور نیلی مسجد کی بنیاد 1616 میں رکھی گئی، اور جب تک سلطنت عثمانیہ قائم رہی یہ آیا صوفیہ کی عمارت جو ہے وہ تب تک مسجد رہی۔ اس میں اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جاتا رہا، اس میں نمازیں پڑھی جاتی رہیں، اور جب سلطنت عثمانیہ کا اختتام ہوا تو 1931 سے لے کر 1935 تک 4 سال یہ مسجد بند رہی، اور اس کے بعد کمال پاشا جیسے سیکولر نے اس کو ایک میوزیم کے طور پر دوبارہ کھول دیا، اور یہ 86 سال تک پھر میوزیم رہا۔ اور ناظرین، 86 سال کے بعد جولائی 2020 میں طیب اردگان جیسے بہادر کی کوششوں کے بعد اس میوزیم کو مسجد میں تبدیل کرنے کا فیصلہ سنایا گیا، اور 86 سال کے بعد اس آیا صوفیہ عمارت میں اذان پڑھی گئی، اور اس کو مسجد میں کنورٹ کر دیا گیا، اور اس کے باہر لوگوں نے جمع ہو کر ہزاروں کی تعداد میں نماز ادا کی، اور 24 جولائی کو اس میں اجتماعی طور پر پہلی نماز جمعہ ادا کی جائے گی۔ سلام ہے اس مجاہد طیب اردگان کو، اس نے اس فیصلے کے بعد یہ پیغام جاری کیا کہ یہ جو آیا صوفیہ کو مسجد بنانا ہے یہ ہمارا پہلا قدم ہے، دوسرا قدم ہمارا مسجد اقصیٰ ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے ہی بہادر اور مجاہد حکمران عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔